جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد آج یہ میں دوسری پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور اس دوران اس مہینے کے جو کارروائی ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو فیصلہ آیا، جہاں تک اس فیصلے کا سوال ہے اور جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف کارروائی کا جو حکم دیا اس کے بیچ میں ہماری نظر میں ہم جو ممبران قومی اسمبلی جو ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہمارا ریفرنس اسپیکر صاحب نے بھجوایا اس کے مطابق تو عمران خان جو تھے انہوں نے اپنے حلف نامے حلفیہ جھوٹ بولا۔ جو بندہ کہتا تھا کہ میں صادق اور امین ہوں، وہ صادق اور امین ایک جھوٹا حلف نامہ اپنے گوشواروں میں دے رہا ہے، حلف دے رہا ہے ایک جھوٹا، اور جب جھوٹا حلف دیا جائے تو آرٹیکل 63 62 اٹریکٹ ہو جاتے ہیں دستور پاکستان 1973 کی، اور اس کے نیچے جہاں تک مس ڈیکلیریشن کا سوال ہے، یہ قانونی بات ہے کہ مس اسٹیٹمنٹ اور مس ڈیکلیریشن میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ مس ڈیکلیریشن اوتھ پہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ حلف دے رہے ہوں کہ جو حقائق یا جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں وہ انفارمیشن درست ہے، لیکن آپ جھوٹا حلف دے رہے ہوں۔ تو عمران خان نے اپنے گوشواروں میں جھوٹا حلف دیا، اور جھوٹا حلف دینے کے بعد جو سزا ہمارے خیال سے بنتی تھی، اور ہم ممبر قومی اسمبلی جو پی ڈی ایم جماعتوں کے تھے، ہمارا خیال تھا کہ عمران خان کو 62(1)(f) کے نیچے تاعمر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنے اختیارات استعمال کر رہا تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے بعد جو ان کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ڈی سیٹ کر کے میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا، ہمارا خیال یہ تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تاحیات نااہلی کا کیس تھا، اور عمران خان کے خلاف تاحیات نااہلی بنتی تھی کیونکہ اس نے مس ڈیکلیریشن کی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ٹرائیبیونل کی حیثیت میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے لیے ایک قابل احترام، ٹھیک ہے، انہوں نے جو فیصلہ کر دیا، اب آگے کارروائی چل رہی ہے، تو یہ تاحیات نااہلی کا کیس تھا۔ اب اس تاحیات نااہلی کے کیس میں آپ دیکھیں بعد میں جو حقائق اس گھڑی چور کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ اس انتہا کا بولا گیا، اربوں روپے کی جو گھڑیاں تھیں، اربوں روپے کے جو جواہرات تھے، جیولری تھی، نیکلسز تھے، کف لنکس تھے، رنگز تھیں، جو ان کو مختلف محمد بن سلمان اور ان کے بعد مختلف بین الاقوامی دوروں کے دوران انہوں نے وصول کیے، وہ اربوں روپے ان کی اب لاگت کی بات چل رہی ہے۔ اور ابھی یہ ایک پتہ چلا ہے کہ جو ایک گھڑیوں کی دکان جس کی ایویلیویشن رپورٹ انہوں نے ظاہر کی، اور عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی بھی کیا کہ ایک طرف تو کہتے میں صادق اور امین اور ریاست مدینہ، اور دوسری طرف جھوٹ بولنا۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے پریس کانفرنس شروع کروں اور ساتھ ہی جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے اس پہ رحمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس بندے پہ۔ اور عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد پھر صادق اور امین اور پھر گھڑی چور، اور گھڑی بھی چور اس گھٹیا طریقے سے کہ آپ نے گھڑیاں لیں اور گھڑیاں لینے کے بعد ایک بوگس ایویلیویشن رپورٹ تیار کروائی آرٹ آف ٹائم، ایک گھڑیوں کی دکان ہے جو کہ بند ہو چکی ہے، اس کا جو مالک ہے محمد شفیق نے 2018 سے 2022 تک جو اس کا پورا ٹیکس بنتا ہے وہ کوئی 1.2 ملین اتنا ٹیکس بنتا ہے، اور اس پوری دکان کے بیچ میں جو اس کا پورا سٹاک رہا ہے، سٹاک 18 لاکھ روپے سے زیادہ اس دکان نے کبھی سٹاک ہی نہیں رکھا۔ محمد شفیق صاحب کی ایویلیویشن رپورٹس جو انہوں نے وہاں پہ دائر کی، اور انہی کی رپورٹس کے اوپر انہوں نے وہ گھڑیاں خریدی۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ گھڑیاں یہ پہلے فروخت کر دیتے تھے۔ ابھی آپ ایک ویڈیو ٹیپ آئی ہے جس میں بشرا بیگم اور زلفی بخاری آپس میں بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں آئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ دیں۔ ہوتا یہ تھا کہ گھڑیاں بک جاتی تھی، جو ان کے خریدار ہوتے تھے وہ مال مفت دل بے رحم
وہ لوگ پہلے ہی دورے کے بعد جیسے خان صاحب جہاز سے اترتے تھے تو خریدار وزیر اعظم ہاؤس کے آس پاس منڈلا رہے ہوتے تھے، اور وہ خریدار جو ہیں وہ گھڑیاں خرید پہلے لیتے تھے اور بعد میں بس توشہ خانہ کا اور کیبنٹ ڈویژن ان لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے ایک فرضی کارروائی کی جاتی تھی۔ یہ حقیقت ہے اس صادق اور امین کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ پڑھنا چاہیے۔ وہ ایاک نعبدو یا ایاک نستعین جو پڑھ کے پھر جو جھوٹ بولتا ہے بندہ، جو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں پاکستان میں بنا کے دکھاؤں گا، جس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں سے لے کے پرچ پیالیاں تک نہیں بخشی، جو ہمیں خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیوند لگے جوڑے کی قصے سناتا ہے، وہ اربوں روپے کی گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لے کے فرار ہوتا ہے اور باہر بندر بانٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، آ کے سرکاری خزانے میں کہتا ہے جی یہ 5 کروڑ روپیہ میری آمدن ہے توشہ خانہ سے، اور اب حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے۔ یہ جھوٹا شخص، یہ آپ توشہ خانہ کا فیصلہ پڑھیں، یقین مانیے کہ آپ تفصیلات نکالیں کہ پرچ پیالیاں، آئی فون اور چھوٹے چھوٹے آئٹم، اگر ایک آپ عام سے آدمی کو بھی وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع ملے گا تو وہ ایشٹرے بخش دے گا، وہ ٹیبل میٹ بھی بخش دے گا، وہ قالین بھی بخش دے گا، وہ کہے گا کہ میرا منصب جو ہے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ لے کے جانے کی، اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہی واز اے پیٹی تھیف۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہی از اے پیٹی تھیف، لیکن ہماری جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے۔ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، آرٹ آف ٹائم کی رسید تو عمران خان نے دی ہے، اب وہ رسید جس بندے کی دی گئی ہے اس کی مالی حیثیت جو ہے سٹاک کی، وہ 18 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں تو وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں کہاں سے وصول کر سکتا ہے؟ یہاں سے اب پتہ لگتا ہے کہ جو عمر فاروق ظہور جو بات کر رہا ہے، عمر فاروق جو جس نے وہ، میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا اور ہمیں کوئی تحفہ ملے جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو، چاہے اس میں ڈائمنڈز نہ بھی جڑے ہوں، خانہ کعبہ کی صرف تصویر ہو، تو بصیت مسلمان میں اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا کہ یہ گھڑی سنبھال کے رکھنا۔ لیکن اس شخص نے تو وہ گھڑی پہ جو ڈائمنڈز تھے اس کو وہ نظر آ رہے تھے، اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، 41 کیرٹ کے 42 کیرٹ کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے اس گھڑی پہ، اور وہ گھڑی جو ہے وہ اس نے جا کے بیچی، اور اپنے ہمارے یہاں پہ توشہ خانہ میں بتاتے ہیں اور اپنے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس گوشواروں میں ظاہر کرتے ہیں کہ میری تو آمدن جو ہے 5 کروڑ روپے اور بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں پڑی۔ تو اب وہ جو عمر فاروق باتیں بتا رہا ہے کہ تمہاری تو 300 ملین کی آمدن ہوئی ہے وہاں سے، وہ گھڑی تم نے مہنگی بیچی ہے اور یہاں پر تم نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک تو تم نے اپنے گوشواروں میں جھوٹ بولا ہے، دوسرا تم نے یہاں پر بھی جس طریقے سے تم اللہ معافی دے مذہب کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کرتے آئے ہو، تم نے پاکستانی عوام کے جذبات کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کیا، تم نے صداقت اور امانت کے سبق کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کیا، تم نے ریاست مدینہ، نعوذ باللہ مجھے کہنی بھی نہیں چاہیے بات، تم نے یہ ساری جو دین کے معاملات تھے یہ سب تم ٹچ کرتے گئے، اور تم نے اصل چہرہ تمہارا اب بے نقاب ہو رہا ہے جب پتہ لگ رہا ہے کہ تم تو ایک پیٹی تھیف تھے، تم نے چوری کی تھی، اور اس کے بعد تمہاری اب یہ سارے کرتوت سامنے آ رہے ہیں۔ اب پتہ جو چلے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بات صرف اتنی نہیں سادہ تھی۔ وہ ایویلیویشن رپورٹس، ہم نے یہ ایویلیویشن رپورٹس مانگی ہیں آج بھی، اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود ان پروسیڈنگز کا حصہ بن جاؤں جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں، اور اس میں وہ ساری جو ایویلیویشن رپورٹس ہیں وہ میں عدالت کے آگے رکھوں کہ یہ دیکھیے اصل ایویلیویشن رپورٹس کیا ہیں، کہ آپ کے خلاف میں اس صحافی کو جس نے یہ سارا، بلکہ آپ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان صحافی کو جنہوں نے یہ سارا کا سارا جو ریسرچ کر کے یہ سارا چیز جو تھی پاکستانی قوم کے سامنے لائے، اور وہ جو صداقت اور امانت کا سبق دینے والا تھا وہ بطور وزیر اعظم کابینہ ڈویژن کو ہدایات دیتا رہا کہ تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر یہ گھڑیوں کی تفصیلات دے دی جائیں۔ اگر تمہاری چوری عمران خان قوم کے سامنے رکھی جائے تو قومی سلامتی کو خطرہ ہے، باقیوں کو تو تم صداقت اور امانت، اور چور 3.5 سال تم نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی، 3.5 سال میں تم نے اس پاکستان کی اکانومی کو برباد کر دیا، سی پیک تباہ کر دیا، کوئی کام نہیں ہونے دیا۔ پتہ نہیں تم کون سے ایجنڈے پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات
تو لاپرواہ ہے, اور رب العالمین نے تمہیں آج بے نقاب کیا ہے کہ آج تمہارا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آ گیا, کہ تم جو ایک طرف یہ سارے دعوے دار تھے اور کابینہ ڈویژن کو کہتے رہے کہ ریکارڈ نہیں دینا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی ان کے کابینہ کے وکیل کی یہ بحث موجود ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے, اور جب وہ ریکارڈ سامنے آیا تو پتہ لگا یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا, یہ بشرا بیگم اور گوگی کی سلامتی کو خطرہ تھا. یہ شہزاد اکبر اور یہ زلفی بخاری کی سلامتی کو خطرہ تھا. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کے یہ سارا فراڈ کیا, یہ ان کی سلامتی کو خطرہ تھا, یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا. یہ تمہارے بنی گالا کے بیچ میں پڑے ہوئے وہ تمام فرنیچر, وہ ٹی وی میٹس, رگز, شینڈلے, جو بھی آپ کو ہاتھ میں چیز آئی, تقریباً 1.5 کروڑ کی تو چیزیں مفت میں لے کر گئے ہیں. ان کی ایویلیویشن کم کرائی ہے. لاکھوں روپے کی مالیت کے جو ٹی سیٹ ہیں ان کو 20-20 ہزار روپے کا ظاہر کیا گیا ہے. اگر ہم وہ سارے حقائق پاکستانی قوم کے آگے رکھیں گے اور پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ صادق امین کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, یہ چور جو ہے, یہ پیٹی تھیف جو ہے, جو پوری پاکستانی قوم کو صداقت امانت کا سبق دیتا رہا, پاکستان کو یہ کس جگہ پر لے گیا. لانگ مارچ کیا, اس لانگ مارچ کے بیچ میں پاکستان کے کئی بچے, کئی نوجوان, کئی لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں, اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی. سائفر کا پورا ڈرامہ کیا کہ سائفر جی غیر ملکی سازش ہے. سائفر کا سارا جو حقیقت ہے وہ پاکستانی قوم کے آگے آ گئی, اس کی آڈیو ٹیپس سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک ناٹک ہے, اور اس کو نوٹنگی کرنی آتی ہے, اور یہ اپنا ناٹک کر کر کے اس نے پاکستانی قوم کو 3.5 سال جو چکمہ دینے کی کوشش کی. اب وقت آ گیا ہے, میں پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں پر الیکشن کمیشن نے جو استغاثہ دائر کیا, اب وہاں پہ جرح ہوگی. اس جرح میں پاکستان کے میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اب عمران خان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اوپن ٹرائل کریں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استغاثہ دائر کیا ہے یہاں پر اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں, اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, بلکہ میڈیا ٹرائل کریں, اور میڈیا خود دیکھے کہ عمران خان نے کس طریقے سے ریاست مدینہ کا دعوے دار ہونے کے بعد کس طریقے سے وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی گھڑیاں فیک ایویلیویشنز رپورٹ تیار کرا کے, مس یوز آف اتھارٹی کر کے, مس ڈیکلیریشن کر کے, حلف نامے پہ جھوٹ بول کے کس طرح وہ گھڑیاں ہتھیائیں, کتنی ان سے انہوں نے رقم بٹوری, اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون 35,000 روپے میں بھی ایویلیویٹ کرایا گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ 35,000 روپے کا آئی فون کہاں سے ملتا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو ٹی سیٹس کی بھی کہانی بتا رہا ہوں کہ وہ ٹی سیٹس کے آپ ماڈل پڑھیں, وہ جو مینوفیکچرر ہے اس کا نام پڑھیں, وہ جو مینوفیکچرر ہے اس کا بنایا ہوا کوئی بھی ٹی سیٹ 10-15 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. اور وہ بھی جو چیزیں ہیں وہ صرف ہڑپ کرنے کے لیے, جو یہ کرپٹ الائنس بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ہڑپ کرنے کے لیے چیزیں انہوں نے ساری فیک ایویلیویشنز کرائیں. تو یہ اب یہ مقدمہ جس طریقے سے چل رہا ہے, 3 تاریخ ہے اب الیکشن کمیشن کی وہاں پر, اور منگل کو, خیر ٹیوزڈے کو 13 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن جو ہے اس میں بھی ہمیں نوٹس ہوئے تھے, اور ہم ان جو پروسیڈنگز ہیں اب ان کا حصہ بن چکے ہیں. انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اس جھوٹے کو بے نقاب کریں گے, اور پوری کوشش کریں گے کہ اب وہ جو آرٹ آف ٹائمز کی چیزیں آئی ہیں کہ جو بندہ اب, اور پتہ لگ رہا ہے ہمیں, ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ میری ایویلیویشن رپورٹس ہی نہیں ہے, جو وہاں پہ کاغذ دیے گئے وہ ڈس اون کر رہے ہیں, جو محمد شفیق صاحب ہیں. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا جال سازی تھی. اسی لیے تو میں اس کو پیٹی تھیف کہتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو جو بے وقوف بنایا گیا. اگر ایک بندے کا, اگر آپ دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم, یہ بڑی اہم میں بات کر رہا ہوں, اگر ایک پارٹی کا سربراہ گھڑی چور ہو تو اس پارٹی کے بیچ میں جتنے بھی وہ ٹکٹس اپنے ہاتھوں سے دے گا, کیا وہ گھڑی چوروں کو ٹکٹس دے گا یا کس کو دے گا؟ اس کا معیار دیکھ لیں, اس کی سوچ دیکھ لیں. اگر الیکشن کمیشن نے 13 تاریخ کو اس کو پارٹی پریزیڈنسی سے ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا ہے, تو میرا تو یہ موقف ہے, اور میں الیکشن کمیشن میں بھی کوشش کروں گا کہ مجھے ان پروسیڈنگز کا بھی حصہ بنایا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلیں گی اس کو پارٹی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹانے کے لیے, کہ جو شخص گھڑی چور ہو, نہ صادق ہو نہ امین ہو, پیٹی تھیف ہو, آپ اس کو ایک پارٹی کا صدر بنا کے جب بٹھائیں گے تو وہ پیٹی تھیفز کو, وہ گھڑی چوروں کو ہی پارٹی کی ٹکٹیں دے گا.
وہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کے لیے ایسے لوگوں کو ہی پارٹی کی ٹکٹس دے گا جو اس کے سہولت کار تھے ان گھڑی کی چوریوں میں. اگر ایسے شخص کو آپ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے جو اربوں روپے کی گھڑیاں جس نے نہیں بخشیں, تو آپ کے خیال سے پاکستان کے خزانے کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو ایک گھڑی چور شخص جو کہ اب جھوٹ بولتا پکڑا گیا ہے, اس کا حلف نامہ آ چکا ہے, اس کا ریکارڈ سب سامنے آ چکا ہے, جب وہ شخص اگر اس کو پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا صدر بنا کے بٹھانا جو ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. وہ بھی اس ملک کو, اس کی پارٹی کے جو فالوورز ہیں تحریک انصاف کے, کسی اور کو صدر بنا دیں, جس کو مرضی بنا دے, لیکن ایک گھڑی چور کو پارٹی کا صدر نہ. تحریک انصاف اگر انصاف کے نام پر وہ جماعت بنی ہے, اس جماعت میں بڑے اور لوگ ہیں, ان میں سے کسی کو صدر بنا دے, لیکن ایک گھڑی چور کو پارٹی کا صدر یا سربراہ یا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. تو یہی آج آپ کے آگے میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا تھا. تو اگر آپ میں سے کسی دوست کے سوال ہیں تو ضرور کیجیے. دیکھیے, جہاں تک آپ کا تھوڑا سا پہلا سوال, تو بالکل آپ کی درست بات ہے کہ اگر اس وقت اس صحافی کو روکنے کے لیے, اور اس کی اپنی پریس کانفرنس میں اس نے بتایا کہ کس لوگوں سے, کن لوگوں سے, اور مجھے افسوس ہے کہ آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری صفوں میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحافی جو اپنے انٹرویو میں بتا رہا ہے اور جس طرح بات کر رہا ہے, جس طرح اس کو دباؤ ڈالا گیا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اگر پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کے خلاف, تو بالکل ہمیں حکومت وقت, اب ہماری حکومت ہے, ہم بالکل اس چیز کو دیکھیں گے اور اپنی لیگل ٹیم سے بھی کہیں گے, بلکہ کیونکہ اب وہ جو بھی جنہوں نے وہ انیشیٹ کیا, آپ نے میرے نوٹس میں لیا, تو اس کے اوپر بھی کارروائی کریں گے. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ دوسرا سوال آپ کا وہ کرمنل پروسیڈنگز کا, میں نے گزارش کی ہے کہ وہ سوموار کو, اب اس کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس میں جو مدعی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. میرے خیال سے 1 یا 2 لوگوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو چکی ہیں, اور باقی کی بھی منڈے کو انشاءاللہ وہ میرے خیال سے ہو رہی ہے. اس میں تو الیکشن دیکھیے, یہ پہلے دن سے یہ کمپلینٹ میں نے فائل کی تھی, اور اس کے بعد سے لے کے مجھے پتہ ہے کہ ابھی اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے, اب جب یہ الیکشن کمیشن کا جب استغاثہ, جب اس کو سمن جاری ہوں گے, تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہی ہوگی, اور ان کو ضمانت بھی کرانی پڑے گی. اور اس کے بعد جو دوسری کارروائی ہے وہ جب یہ مس یوز آف اتھارٹی, جس طرح یہ اب یہ شفیق صاحب جو ہیں, ان کا پتہ لگا ہے کہ یہ ڈس اون کر گئے ہیں, اور یہ عمر فاروق صاحب, تو اب تو مجھے تو یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے, مس یوز آف پاور کا کیس ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا کیس ہے وسائل کے لیے, مانیٹری گین کے لیے. تو اب تو مجھے لگتا ہے نیب کا ریفرنس جو ہے وہ بھی مجھے ان پہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, ان جو یہ نئے جو یہ چیز حقائق سامنے آئے ہیں. یقینی طور پہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, لیکن جو یہ ایک فتنہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جھوٹ بولا گیا, فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں حقیقت میں نہ ہو, لیکن لوگوں کو ظاہر کیا جائے کہ میں یہ ہوں. تو اس فتنے کا بھی خاتمہ بڑا ضروری ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ گھڑی کے علاوہ دیگر جو تحفے تھے وہ عمران خان کے دور میں بھی گئے, اور اس سے پہلے بھی گئے, اور بعد میں بھی جاتے رہیں گے, اس میں آپ کی گورنمنٹ بھی شامل رہے گی اور عمران خان کی گورنمنٹ بھی. یہ بتائیں کہ کیا یہ تفصیلات جتنی بھی ہیں, ایسا ممکن ہے کہ یہ ساری تفصیلات پبلک کر دی جائیں کہ کس نے کتنے تحفے لیے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی جو توشہ خانہ میں پہلے بھی یہ کارروائی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. جی, اور کوئی سوال؟ تھینک یو. سیاست کے حوالے سے
से देखा और कौन के लिए नए साल के लिए थोड़ा अच्छी खबर। देखिए बिल्कुल जी, नए साल में सबसे बड़ी तो बात वो जो जिस तरह मेरे दोस्त साफ़ी ने कि महंगाई, और यही हम समझते हैं कि हमारा सबसे जो बड़ा चैलेंज है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये महंगाई का जो चैलेंज है इसको आवाम को रिलीफ़ दें। और इस नए साल में पाकिस्तान के बीच में जो माजी में सियासत में जो तलखियाँ पैदा हुई हैं और जो एक बहुत कशीदगी पैदा हुई है और ये जो माहौल पैदा हुआ है, अल्लाह ताला इससे पाकिस्तान को महफूज रखे ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम होने की तरफ जाए। तो मेरा पैगाम ये, और मैं उम्मीद भी ये रखता हूँ कि तमाम सियासी जमातें मिल के पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।